السلام علیکم دوستو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جادوگروں کو کیوں قتل کروا دیتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ اس واقعے کا تعلق ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کے سمے سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار ایک ویاپارک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام سیریا گئے تھے۔ ان کے ساتھ قریش کے بڑے سردار بھی تھے۔ قافلہ دمشق جو شام کا بڑا شہر تھا وہاں پہنچا اور وہاں ویاپار کرنے کے بعد مکہ واپس لوٹنے لگا۔ راستے میں حضرت عمر کو یاد آیا کہ ایک رشتہ دار عورت نے انہیں سونا دیا تھا تاکہ وہ اسے بیچ کر اس کے لیے کپڑے خرید دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ یہ کام پورا کرنے کے لیے دمشق واپس جا رہے ہیں۔ جب وہ دمشق پہنچے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوری میں وہ ایک مسافر خانے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص وہاں آیا اور انہیں جگا کر اپنے گھر لے گیا۔ یہ صاف نہیں تھا کہ وہ شخص حضرت عمر کو پہلے سے جانتا تھا یا ان کے والد سے واقف تھا۔ اس نے حضرت عمر کی بہت خاطرداری کی۔ کھانے کے بعد حضرت عمر سو گئے اور وہ شخص پوری رات عبادت کرتا رہا۔ صبح اس نے حضرت عمر سے کہا کہ اکیلے بازار مت جانا کیونکہ وہاں لٹیرے مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ خود ان کے ساتھ جائے گا، لیکن چونکہ وہ رات بھر جاگا ہوا تھا وہ سو گیا۔ حضرت عمر نے اسے جگانا ٹھیک نہیں سمجھا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ بازار ابھی کھلا نہیں تھا، اس لیے وہ انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس آدمی کو پکڑ لو، یہ گرجے یعنی چرچ کا کام اچھی طرح کرے گا۔ حضرت عمر بہت طاقتور اور پہلوان تھے، لیکن پادری کے نوکروں نے انہیں پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے۔ پادری نے انہیں ایک ہتھوڑا دیا اور ایک دیوار توڑنے کے لیے کہا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس جگہ پر نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گرجے کی دیوار توڑنے کا کام پورا دن کیا اور شام کو تھکے ہارے واپس مسافر خانے لوٹ آئے۔ رات کو وہی نیک انسان پھر آیا جس نے پہلے دن ان کی مہمان نوازی کی تھی۔ اس نے پوچھا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت عمر نے اسے سارا واقعہ بتا دیا۔ وہ انسان انہیں پھر اپنے گھر لے گیا، ان کی خوب خاطرداری کی اور کہا، کل جب بازار جاؤ تو مجھے ساتھ لے جانا۔ رات کو وہ آدمی عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر سو گئے۔ اگلے دن صبح جب حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ابھی سو رہا ہے۔ حضرت عمر نے اسے پھر سے نہیں جگایا اور اکیلے ہی بازار چلے گئے۔ اس بار بھی وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر کو پکڑ کر پرانے گرجے میں لے گیا۔ حضرت عمر کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ اکیلے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور پادری کے ساتھ کئی ہتھیار بند نوکر تھے۔ انہوں نے مجبوری میں کام شروع کر دیا۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو پادری اور اس کے نوکر چلے گئے۔ حضرت عمر دیوار کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ تبھی پادری چپکے سے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اچانک حضرت عمر کے سر پر زور سے وار کیا۔ اس نے کہا، ہم گھر گئے اور تو نے کام چھوڑ دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کا صبر ختم ہو گیا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا، سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا اور ہتھوڑے سے اس پر وار کرنا شروع کر دیا۔ پادری چلاتا رہا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ آخرکار حضرت عمر نے دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر مار دیا، جس سے وہ وہیں مر گیا۔ پادری کو مارنے کے بعد حضرت عمر تیزی سے وہاں سے بھاگ گئے۔ انہوں نے دمشق لوٹنے والا راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ لیا۔ راستے میں ایک روم کا رہنے والا آدمی کھچر پر سوار ملا۔ وہ حضرت عمر کے ساتھ چلنے لگا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ دونوں کی بھاشائیں الگ تھیں، وہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اچانک اس رومی نے اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ترنت اسے کھچر سے نیچے کھینچا، اس کی تلوار چھین لی اور ایک ہی وار میں اسے مار دیا۔ پھر حضرت عمر کھچر پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعے کو خود بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے چل کر ایک گرجے چرچ پہنچا جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے۔ جب میں اندر گیا تو لوگ میرے آس پاس جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات پوچھنے لگے۔ پھر وہ مجھے اپنے پادری دھارمک گرو کے پاس لے گئے۔ پادری نے مجھے دھیان سے دیکھا اور کہا، ایسا لگتا ہے کہ تم کسی چیز سے ڈر رہے ہو۔ میں نے پوچھا، تم نے کیسے جانا کہ مجھے کسی چیز کا ڈر ہے؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے بچتے ہوئے کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پادری نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور بہت اچھا خیال رکھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں ویاپار کے لیے شام، سیریا آیا تھا۔ کاروبار ختم کرنے کے بعد مجھے اپنے قافلے سے الگ ہو کر دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن لوٹ رہا ہوں، لیکن راستہ بھٹک گیا ہوں اور یہاں آ نکلا ہوں۔ پادری میری باتیں دھیان سے سنتا رہا اور مجھ سے کئی سوال پوچھتا رہا۔ میں نے وہاں بہت آرام سے رات بتائی۔ صبح اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ یہیں رکنا چاہیں گے یا آگے جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا، اب میں جانا چاہوں گا۔ یہ سن کر پادری نے ایک خوبصورت اور تیز دوڑنے والا گدھا لایا۔ اس گدھے پر کھانے پینے کی چیزیں اور قیمتی تحفے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں۔ راستے میں جب آپ کسی عیسائی گھر کے پاس سے گزریں گے تو لوگ اس گدھے پر آپ کو دیکھ کر آپ کی بہت عزت کریں گے اور آپ کی خوب خاطرداری کریں گے۔ جب پادری نے مجھے گدھے پر سوار کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے الگ لے جا کر کہا، اے عمر، اب مجھ پر آپ کا ایک حق بن گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیسا حق؟ اس نے کہا، آپ ایک عزت دار قوم سے ہیں، میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ میں نے کہا، بتائیے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ سے ایک پریشان مسافر سے کچھ مانگ رہا ہے۔ پادری نے یقین سے کہا، اللہ نے مجھے آسمانی کتابوں کا علم دیا ہے۔ میں نے آپ میں ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایک دن آپ بڑے حاکم بنیں گے، ہمارے ملک میں آپ کا راج ہوگا۔ میری گزارش ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس کی جائیداد پر کبھی کوئی ٹیکس یا محصول نہیں لگایا جائے گا۔ میں نے حیران ہو کر کہا، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم اس اللہ کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ میری یہ بات مان لیں۔ میں نے سوچا یہ پادری کا وہم ہے، لیکن جیسا اس نے کہا میں نے وہ لکھ دیا۔ اس کے بعد میں گدھے پر سوار ہو کر آگے چل پڑا۔ راستے میں کئی جگہ عیسائی لوگ ملے۔ جب انہوں نے مجھے پادری کے گدھے پر دیکھا تو میری خوب خاطرداری کی۔ میں اسی طرح تبوک پہنچا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ تجارتی قافلہ جسے میں نے چھوڑا تھا وہیں ڈیرا ڈالے تھا۔ میرے ساتھی مجھے دیکھ کر دوڑ پڑے اور خوش ہو کر بولے، اے ابن خطاب، ہم تمہارا انتظار کر کے مایوس ہو گئے تھے، بتاؤ تم اتنے دن کہاں رہے؟ میں نے انہیں اپنا پورا سفر سنایا، لیکن پادری سے جو اکیلے میں بات ہوئی تھی وہ نہیں بتائی۔ مجھے لگا پادری کی باتیں اس کا بھرم تھیں۔ اس قافلے میں قریش کے سردار ابو سفیان بھی تھے۔ انہوں نے مجھے گدھے پر دیکھا اور کہا، دیکھو اس نوجوان کی قسمت، اسے ایسی جگہ بھی چھوڑ دیا جائے جہاں پانی اور کھانا نہ ہو، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ پادری نے جاتے وقت کہا تھا، جب گدھے کی ضرورت نہ ہو تو اس کی رسی باندھ کر اسے وہیں چھوڑ دینا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ابو سفیان نے کہا، یہ کیا کیا؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں چور، ڈاکو اور جانور رہتے ہیں؟ میں نے کہا، اس کے مالک نے ایسا ہی کہا تھا۔ آج وہ جگہ گدھے والا کنواں کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے پھر ہمارا قافلہ مکہ پہنچ گیا۔ لیکن پادری کے ساتھ جو بات چیت ہوئی تھی وہ بات میرے دل سے نکل نہیں رہی تھی۔ کئی دنوں تک میں نے اسے اپنے دل میں چھپائے رکھا، لیکن آخرکار میں اسے چھپا نہیں سکا۔ میں نے یہ راز اپنی اس رشتہ دار خاتون کو بتایا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بہت سمجھدار تھی۔ اس نے کہا، اے ابن خطاب، میں بچپن سے ہی تمہارے اندر کچھ خاص نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ جب تم چھوٹے تھے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ تم اتنے لمبے ہو گئے ہو کہ آسمان کو چھو لیا ہے۔ خواب میں نے کہا، ارے میرے بچے کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ تب کسی نے کہا، یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بھلائی پانے والا بنے گا۔
اس وقت مجھے ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھ آتا تھا۔ مکہ میں ایک یہودی یا عیسائی کتابوں کا بڑا عالم تھا۔ وہ عام لوگوں کے لیے گمنام تھا، لیکن قریش کے کچھ سردار اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے پاس گیا اور کہا، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ راز کی بات ہے۔ اس نے کہا، میں اسے کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اسے اپنے سفر کی پوری کہانی سنائی اور اپنی رشتہ دار کے خواب کا بھی ذکر کیا۔ جب میں نے گفتگو ختم کی تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جسے تم نے ٹیکس معاف کرنے کا وعدہ لکھ کر دیا ہے، وہ اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور جلد ہی تم اسے سچ ہوتا دیکھو گے۔ تمہاری رشتہ دار کے خواب سے یہ صاف ہے کہ مکہ میں بڑا بدلاؤ آنے والا ہے۔ ایک نئی دنیا بنے گی اور سب کچھ بدل جائے گا۔ میں گھر لوٹ آیا اور اس کی باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ کچھ ہی سمے بعد قریش کی بیٹھکوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ لوگ یہ سن کر غصہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی وقت میں اسلام کا نور ہر طرف پھیلنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حالات اسی طرح بڑھ رہے ہیں جن کی طرف شام کے پادری نے اشارہ کیا تھا۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ساتھی بن گئے۔ 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ 13 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر کے سفر کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب وہ خلافت کے دوران شام گئے تو ایک بہت بوڑھا پادری جس کے بال سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اے امیر، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ فلاں شہر کے پادری ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ پادری نے کہا، جی ہاں، میں وہی پادری ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے آپ سے جو لکھ کر وعدہ کیا تھا وہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت دی اور ہمیں اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے مجھے پہلے ہی ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ بوڑھے پادری نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جادوگروں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اگر انہیں کسی جادوگر کا پتہ چلتا تو اسے قتل کرنے کا حکم دے دیتے تھے۔ ان کے دور میں ایک جادوگر تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ اسے غیب، چھپی باتوں کا علم ہے۔ حضرت عمر نے اسے بلایا اور پوچھا، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جادوگر نے کہا، آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، کتنی ہیں؟ جادوگر نے صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے پھر کنکریاں اٹھائی اور پوچھا، اب بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور کتنی ہیں؟ جادوگر جواب نہیں دے سکا۔ حضرت عمر نے فرمایا، پہلی بار جب میں نے کنکریاں اٹھائیں تو مجھے پتا تھا اور شیطان نے تمہیں یہ بات بتا دی، لیکن دوسری بار مجھے بھی نہیں پتا تھا، اس لیے شیطان تمہیں نہیں بتا سکا۔ انہوں نے سمجھایا کہ جادوگر شیطان کی پوجا کرتے ہیں اور شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ اسے وہی باتیں پتہ ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن جو ہمیں معلوم نہیں وہ شیطان کو بھی معلوم نہیں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم اس لیے دے دیتے تھے کیونکہ اسلام میں جادو سیکھنا اور سکھانا حرام اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جادو سے لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بہت بڑے بڑے نقصان بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ شیطانی طاقتوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ ویسے جادو کئی قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بالکل کفر ہیں اور کچھ کفر نہیں ہیں۔ جو جادو کی قسمیں کفر ہیں ان کا استعمال کرنا یا سیکھنا ہر حال میں حرام ہے، چاہے کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے۔ اسی طرح جو جادو کفر تو نہیں لیکن گناہوں پر مشتمل ہے، اس کا استعمال بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر جادو کی کوئی قسم کفر پر مشتمل نہ ہو اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے،
لیکن اگر وہ جادو کسی نقصان کے خاتمے یا جادو کا توڑ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ وہ جادو جس میں شیطان یا جنات سے مدد مانگی جائے، انہیں طاقتور سمجھا جائے، یا جس میں قرآن یا اسلامی نشانیوں کی بے ادبی ہو، وہ کفر ہے۔ اور وہ جادو جس میں شیطان یا جنات سے مدد نہ لی جائے بلکہ خاص دواؤں یا خفیہ طریقوں سے اثر ڈالا جائے، وہ کفر تو نہیں، لیکن اگر نقصان پہنچانے کے لیے ہو تو حرام ہے۔ اگر جادو کے اثر کو ختم کرنے یا نقصان دور کرنے کے لیے ہو تو ضرورت کے تحت جائز ہے۔ مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جادو کے جائز استعمال کو ضرورت کے مطابق سیکھنے اور کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف جائز مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے جادو سے بچائے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔